ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہیں جن کی خوشیوں کو اکیلے مناتا، اور کچھ لمحے ایسے ہیں جن لمحوں کو وہ تمام لوگوں کے ساتھ مل کر مناتا ہے۔ اسی لمحے کو اور اسی خوشی کو تہوار کہا گیا۔ اسلام عالم دین ہے، تمام عالم کے لوگوں کے لیے ایک روشنی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اسلام کے تہوار بھی دنیا کے تمام انسانوں کو کچھ پیغام دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسلام امن اور انسانیت کا مذہب ہے، اتحاد اور اتفاق کا مذہب ہے۔ اسلامی تہوار بھی ہمدردی اور رواداری کا پیغام دیتے ہیں۔ جب عید الفطر یعنی رمضان عید آتی ہے تو حکم ہوتا ہے کہ نماز کو آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرے، فطرے کے طور پر گیہوں یا پیسے کی صورت میں اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرے، اور یہی درس عید الاضحیٰ کے موقع پر ہیں۔ اس دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا۔ محرم کا تہوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین کی شہادت کو انصاف اور حق کے لیے امن کا دامن پکڑ کر لڑنے اور شہادت دینے کے جذبے کو یاد دلاتا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط۔ عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ہی آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب جب اس دنیا میں ظلم و ستم بڑھے ہیں، جب جب سرکشی اور معصیت بڑھی ہے، جب جب انسانیت کا استحصال ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی اوتار، کوئی نہ کوئی صوفی، کوئی نہ کوئی سنت اس دنیا میں آیا ہے اور لوگوں کی بھلائی کی طرف بلایا ہے۔ ابتدائے آفرینش عالم سے لے کر آج تک 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دنیا کو بھلائی کا راستہ دکھایا۔ عید مبارک سروانہ ہے، نوتن ورش مبارک، نوتن ورش مبارک، نوتن ورش مبارک۔ اس کے بعد جب گناہ زیادہ بڑھے، معصیت زیادہ بڑھی، ظلم و ستم زیادہ بڑھے، دہشت گردی بڑھی، انسانیت کا استحصال ہونے لگا، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کرام کا سردار ہے، وہ نبی جس نے اس دنیا میں صرف کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی خطے کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اس شخص کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کعبے میں چمکا نور خدا، لبیک کی آتی ہے صدا۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب پوری دنیا میں ظلم و ستم عام تھا، اس کا مرکز عرب تھا۔ اس وقت کے آپ عرب کے حالات پر نظر دوڑائیں تو ظلم و زیادتی، زنا، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا جو تھا وہ عام تھا۔ دنیا میں معصیت تھی، گناہ تھا۔ عرب سے اسلام کو فروغ دینے کا مطلب یہ تھا کہ سرزمین عرب میں گناہ، ریاکاری، ظلم و ستم، تشدد، دہشت گردی اس قدر عام تھی کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ گنہگار اپنے ان گناہوں پر فخر کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اگر کسی قبیلے کے درمیان تلوار اٹھ جاتی تھی تو وہ اس وقت تک
نہیں رکتی تھی جب تک کہ وہ قبیلے ختم نہ ہو جائیں۔ اہل عرب اتنی سرکشی اور معاصی میں مبتلا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی عرب قوم سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجنا تھا جو اصلاح کا کام کر سکے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ مولا میرے دامن کو الطاف سے بھر دینا۔ اللہ نے اسی سرزمین سے پیغمبر اسلام کو اٹھایا اور یہ ذمہ داری دی کہ اے محمد تم اس ظلم و ستم کو ختم کرو، اس تشدد کو ختم کرو، اس دہشت گردی کو ختم کرو، انسانیت پہ رواداری پیدا کرو، انسانیت پہ یکسانیت پیدا کرو۔ صدقے میں محمد کے ایمان کا زر دینا، مولا میرے دامن کو الطاف سے بھر دینا۔ 40 سال کی جب عمر ہوئی، جب عمر پختگی کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ 40 سال تک زندگی کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما کر حکم دیا کہ اے محمد اب جاؤ دنیا میں بھلائی کا کام کرو، دنیا کو اچھے راستے پر لاؤ، سرکشی، ظلم اور معصیت سے ان کو نکالو۔ چنانچہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد بھلائی کی طرف لوگوں کو بلایا، ایک ایسا کردار پیش کیا، ایسا اخلاق پیش کیا، ایسی عادات پیش کی لوگوں کے سامنے کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ عرب لوگ جہالت میں پھنسے ہوئے تھے، غلط کاموں میں مبتلا تھے، عورتوں کو کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برابری کا حق دلایا۔ عورتوں کے حقوق کے لیے یہ دنیا کی پہلی تحریک تھی۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تاکہ مر جائے، کوئی ہمیں نکھٹو نہ کہے، لیکن پیغمبر اسلام نے اسی عورت ذات کو ایسا مقام دیا اور یہ کہا کہ جس گھر میں پہلے لڑکی پیدا ہو وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے عورتوں کو بڑھانے کے لیے، عورتوں کی عظمت بڑھانے کے لیے کہا کہ انسان کی جنت جو ہے وہ ان کی ماؤں کے قدموں میں ہے۔ آپ نے کہا کہ کسی کے ہاں اگر ایک لڑکی ہو اور وہ اس کی تربیت کرے، پالے پوسے اور اس کے بعد اس کی کہیں شادی کر دے تو میں اس کے لیے جنت کے داخلے کی کفالت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ تعلیم حاصل کرو، علم کو فرض قرار دیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ تعلیم کے لیے آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عرب سے چین کی مسافت بھی بہت دور تھی، اور اس کے علاوہ اس وقت بھی صنعت و حرفت میں چین جو ہے وہ دنیا میں سب سے آگے تھا۔ تو آپ کی تعلیم میں صرف اس مذہب کی پر آپ نے زور نہیں دیا، مذہبی تعلیم پر ہی زور نہیں دیا، بلکہ آپ نے دنیاوی تعلیم پر بھی زور دیا۔ آج جتنا تعلیم کو ہم عام کریں گے اتنا ہی بھائی چارہ بڑھے گا، دوستی بڑھے گی، ایک دوسرے کی غمخواری اور دلداری بڑھے گی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی کا حق مت مارو۔ آج ہمیں یہ اس بات کو اپنانا چاہیے کہ ہم کسی کا حق نہ مارے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی کی مال کی بے ایمانی نہ کرو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ایمانداری کا ثبوت دیں، کسی کا مال نہ ہڑپ کرے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو ایذا رسانی نہ پہنچائے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرے۔ یہی پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور جشن عید میلاد النبی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہوگا۔ سب سے بڑی محبت اور عقیدت کا مظاہرہ یہی ہوگا کہ ہم رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں، نبی کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر لیں، دنیا کے تمام شر و فساد سے، دنیا کی تمام خرافات سے، دنیا کی تمام برائی سے آج توبہ کر کے اس بات کا عہد کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ نبی نے جو تعلیم دی تھی، نبی نے جو حکم دیا تھا، اسی حکم کو اپنائیں گے، اسی تعلیم کو ہم مانیں گے۔ یہی سچی محبت، یہی سچا عقیدت رسول کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے ہر بڑی شخص نے اپنی کتابوں کے ذریعے
ہمارے اور آپ کے لیے زندگی جینے کا ایک پیغام ضرور دیا ہے. اس کا ہر ایک ایک لفظ انسان کی زندگی کو جنت بنا سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں ان تمام لکھی ہوئی ان کی کتابوں پر عمل کیا ہے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو پیغام کس طرح سے ہمیں جینا چاہیے، کس طرح کی ہماری زندگی ہونی چاہیے، کون سے اصول ہمارے ہوں گے، کس طرح سے ہمارا عمل ہوگا، وہ تمام پیغام قرآن کے ذریعے اگر دیے ہیں اس کے ساتھ اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کیا ہے. یہ اہمیت ہے. پڑھو قرآن، پڑھو، اس کے معنی سمجھو اور دوسرے تک اس پیغام کو پہنچاؤ تاکہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے. آج کے دور میں ان کے پیغام کی اور ان کی تعلیمات کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. اور جس قسم کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں میڈیا میں، اخبارات میں، اور ان کی اصلی تعلیمات جو رہی ہیں ان کے درمیان جب ہم فرق کو دیکھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کی تعلیمات سے بہت دور ان کے بارے میں جو ہے کوئی اور بات سوچ رہے ہیں. جس شخصیت کا ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں وہ عظیم کردار، وہ عظیم کیریکٹر، وہ عظیم محسن انسانیت کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہیں، یعنی ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان کے آنے سے اس دنیا میں ایک انقلاب آ گیا اور ایک اندھیارا تھا جس سے روشنی کی طرف جو ہے یہ دنیا جو ہے رواں دواں ہوئی. اور آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے انسانیت کی، اس میں اتنی بڑی تبدیلی ایک پورے سماج میں، ایک پورے بر اعظم میں اور دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں ہر آدمی کی زندگی کو جو چیز چھوتی ہے وہ میرے خیال سے پیغمبر اسلام کی وہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے قرآن کریم کے روح سے اور قرآن کریم کی روشنی میں اور اپنے اعمال کی اور اپنے سنت کی روشنی میں جو ہے ہم لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں. آپ نے کبھی کسی سے غصے سے بات نہیں کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا. آپ کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، ان کے سماج میں سدھار لانے کے لیے آپ نے ایسی کوششیں کی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے تھے وہ اتنے آپس میں قریب آ گئے کہ وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے لگے. میں ایک واقعہ ایک جنگ کا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہوئے اور وہ پانی مانگ رہے تھے. ایک شخص آئے دوسرے صحابی، انہوں نے ان کو پانی پیش کیا. ان کے بازو والے نے یہ کہا کہ پیاس لگی ہے، التش التش. وہ جو پیاسا تھا اس نے کہا کہ یہ پانی اس کو دے دو، وہ زیادہ حقدار ہے، اس کو پلا دو. اسی طریقے سے 7 آدمیوں تک وہ پانی گیا اور کسی نے نہیں پیا. ایک وہ تھا کہ خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے، اور ایک آپ کی تعلیم یہ تھی کہ وہ اپنی پیاس کو دوسروں کی پیاس پر ترجیح دیتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سارا سامان سمیٹ کر جانا چاہتی تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سامان وزن تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی. میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور پوچھا کہ اے بوڑھی ماں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنا سامان لے کر یہ شہر چھوڑنا چاہتی ہوں. میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام کا کیریکٹر دیکھو، آپ اس کا کردار دیکھو کہ وہ اپنے کردار سے لوگوں کا دل کس طرح جیتتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی گٹھری اٹھائی اور اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ اے ماں، تجھے جہاں چلنا ہے میں لے چلتا ہوں. چنانچہ چلتے چلتے جب شہر ختم ہوا، شہر کے باہر جب وہ بڑھیا پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب میرا سامان مجھے دے دو، اب میں اس فتنے والے شہر سے نکل چکی ہوں، میرا سامان مجھے واپس کر دو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے سامان اتارا اور اس بڑھیا کو دیا اور واپس آنے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ اے نوجوان، تم جا تو رہے ہو لیکن تم نے اپنا نام نہیں بتایا.
یہاں واقعہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بڑھیا جا رہی تھی سامان لے کر تو بڑھیا سے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ ماں تو شہر چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں سنی ہوں کہ اس شہر میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے جو نہ جانے لوگوں کو کیا کہہ دیتا ہے کہ اپنا پرانا دین چھوڑ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سنی اور آگے بڑھے، جب سامان رکھ دیا واپس آنے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ نوجوان تو نے اپنا نام نہیں بتایا، تو کون ہے، میری مدد کیوں کیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر کہا کہ اے ماں، تو جس محمد کے ڈر سے یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہے میں وہی محمد ہوں۔ مولا میرے دامن کو الطاف سے بھر دینا۔ حق و صداقت کا دائی، انصاف کا علم بردار پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی ہے۔ اپنے نبی کے اس کردار کو یاد کرنا ہوگا، اپنے نبی کے اس اخلاق کو یاد کرنا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر ان بچوں کو کھلایا۔ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، سارے لوگ خوشی خوشی عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنی گود میں لے کر بچے سے وجہ پوچھی کہ اے بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، آج لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے پاس نیا کپڑا نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام کا کردار دیکھو کہ اس بچے کو لے گئے، نہلایا دھلایا، نیا کپڑا پہنایا اور اس کو عیدگاہ میں لے گئے۔ یہ کیریکٹر تھا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خلق الانسان من علق، انسان اس کی آپ یاد کیجئے جس نے تمام انسان کو پیدا کیا، انسانیت کی ہمدردی۔ انہوں نے انسانوں سے پیار کرنا سکھایا، انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا، انہوں نے اخلاق سے پیش آنا سکھایا۔ کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات مت کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا تکرار مت کرو، صبر کرو، شکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یہی پیغمبر اسلام کا کردار تھا۔ ان کی کچھ ایسی حدیثیں ہیں، ان کے ایسے کچھ بیانات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہت معمولی چیز ہے کہ سلام کا ایک حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کرنے کے معنی کیا ہیں؟ سلام کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے دعا دی جاتی ہے کہ تم پر جو ہے سلامتی نازل ہو، تم جو ہے محفوظ رہو، تم پر جو ہے اللہ کی نعمتیں نازل ہوں۔ اور یہ چیز اگر ہم لوگ عام کر دیں، ہر آدمی دوسرے آدمی کے تئیں اگر اسی نظریے کا حامل ہو کہ وہ اس کی سلامتی چاہتا ہے، وہ اس کے نیک بختی چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایک قسم کا امن اور ایک قسم کا ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا جس سے ہر کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سلام کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت میں جب لوگ ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے تو وہ بھی سلام کیا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھی جو ہے اگر اس آرگیومنٹ کو آپ کنٹینیو کریں تو دنیا بھی جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عید کا تہوار ہے، خوشیوں کا ہے تہوار، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ سب کا ہے تہوار، یہ پیار کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام۔ مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث تھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پر جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔ ہم نشین کہتے ہیں اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے کو۔ اور اس چھوٹی سی حدیث میں ایک اتنی بڑی فلسفی چھپی ہوئی مجھ کو نظر آتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بھائی ساری جو ٹیکنکس ہیں آج کی ماڈرن ڈے کی مینجمنٹ کی ٹیکنکس ہیں، اور جس طرح کے ہم کتابیں پڑھتے آتے ہیں، جو بیسٹ سیلرز آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح امپرومنٹ لایا جا سکتا ہے، کس طرح لوگ جو ہے ایک دوسرے سے روابط بڑھا سکتے ہیں، کانٹیکٹس بڑھا سکتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا نچوڑ جو ہے وہ اس ایک جملے میں ہے کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پر جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا ہم نشین کون ہے۔ اب اگر آپ اس سبق کو اینالائز کرنے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ نے ایک ڈائلاگ کسی کے ساتھ انیشیٹ کیا تو اس میں جو ہے امکانات کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ آپ اس سے ہر قسم کی جو ہے
پازیٹیو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے, کون سفر کر رہا ہے, یا آپ کس کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, اور آپ اس سے اگر ایک ڈائلاگ انیشیٹ کرتے ہیں, ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امکانات کا ایک بہت بڑا میدان جو ہے ہمارے سامنے کھل جاتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے, آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, آپ کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے بزنس میں ہے, ہو سکتا ہے آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے. اور اس طرح جو ایک دوسرے سے شناسائی بڑھے گی اور ایک دوسرے سے جو ہے محبت کا آغاز ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے کانٹیکس کو پھیلانے اور آپ کے دنیا میں ایک سوشلائزنگ کا جو ایک بہت بڑا جو ہماری ذمہ داری ہے, اور انسان ہے یہ ایک سوشل اینیمل, تو سوشلائزنگ میں جو ہے یہ ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے حضور کی بہت ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ پڑوسی, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو یاد رکھو کہ وہ اگر تم رات بھر عبادت کرو گے اپنے پروردگار کی اور وہ بھوکا رو رہا ہوگا تو تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کی زندگی کے ہر فعل پر, اس کے ہر عمل پر, اس کی تمام پریشانیوں پر, اس کی کامیابیوں پر, اس کی ناکامیوں پر, اس سے اپنے آپ کو جو ہے متعارف کرا کے رکھنا چاہیے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بلڈنگ میں 70-80 فلیٹس ہیں, ایک دروازے والے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اگلے دروازے کے پیچھے جو ہے کون لوگ رہتے ہیں اور ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے حضور اکرم کی تعلیمات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس آرگیومنٹ کو اگر ایکسٹینڈ کریں تو ہو سکتا ہے وہ پڑوسی جو ہے آپ کے دروازے سے لگا ہوا جس کا دروازہ ہے وہ ہو. اگر آپ اس چیز کو اور آگے بڑھائیں تو آپ کے گاؤں سے لگا ہوا دوسرا گاؤں جو ہے وہ اس کے دائرے میں آ سکتا ہے. آپ اس بات کو اور آگے بڑھائیں تو یہ آپ کے ضلع سے لگا ہوا دوسرا ضلع جو ہے وہ آپ کے اس دائرے میں آ سکتا ہے. پھر ضلع کے بعد اسٹیٹ, اور اسٹیٹ کے بعد کنٹریز, اور کنٹریز کے بعد ساری دنیا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی پڑوسی ہے. اور یہ بردرہڈ کا جو کانسیپٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک انقلاب پیدا کیا ہے. جب آپ مکے سے گزرتے تھے, اپنے گھر سے جب گزرتے تھے, تو ایک بڑھیا ہمیشہ ان پر کچرا پھینکا کرتی تھی. جب پیغمبر اسلام اس راستے سے گزرتے تو اوپر سے کچرا پھینک دیتی. ایک دن جب آپ وہاں سے گزرے تو کچرا نہیں آیا. آپ نے صحابیوں سے پوچھا کہ آج اس بڑھیا نے ہم پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. پتہ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ وہ بیمار ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گھر گئے, اس یہودی عورت کے گھر گئے اور اس کی طبیعت پوچھی. تو وہ عورت پشیماں ہو گئی, وہ یہودی عورت, اور وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرنے لگی کہ جس محمد کے اوپر میں روزانہ کچرا پھینکتی تھی آج وہ میری طبیعت پوچھنے آیا ہے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ ایک انسان اللہ کا بندہ ہے اور وہ انسانیت کے ناطے تمہارا بھائی ہے. اس کے تکالیف میں, اس کی دکھ درد میں تم کو شریک ہونا چاہیے, وہ چاہے تمہارا ہم مذہبی کیوں نہ ہو یا تم وہ غیر مذہب کا کیوں نہ ہو. دوسروں کے دکھ درد کو سمجھو, دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرو, دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو, دوسروں کے درد کو بانٹو, نہ کہ کسی کے درد کو بڑھاؤ. اسلام کا یہی پیغام ہے, پیغمبر اسلام کی یہی ہدایت ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ, ہر ایک کے ساتھ انسانیت سے پیش آؤ. یہی پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا قول ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یوم پیدائش کے یعنی عید میلاد النبی کے اس جشن کو ہم منا رہے ہیں. ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لے آئیں جس کے لیے ہمیں حکم ہے, اور ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں جس کے لیے ہمیں منع فرمایا ہے. ہماری زندگی ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے. اسلام امن کا پیغام لے کر آیا ہے. اس پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی ذمہ داری ہماری, آپ کی, سبھی کی ہے. اس موقع پر آپ سبھی کو عید مبارک. یا رب یہ جذبہ پیار کا قائم رہے دائم رہے, یا رب یہ جذبہ پیار کا قائم رہے دائم رہے. دل میں اگر غم بھی رہے تو دوسروں کا غم رہے, دل میں بھی اگر غم رہے تو دوسروں کا غم رہے. یہ
दिन आ गया लो